کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی اور جمہوری قوتیں متحد ہے اور متفق ہے اور ہر قسم حالات میں ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کو اور ان کو دنگا کر دیتے ہیں کہ ابھی آپ بتاؤ کہ پورا بلوچستان سمجھو یہی سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں بلوچستان کے اندر تو یہی ہے، جب یہ متحد ہے پھر بھی ان کے لیے فرض نہیں ہوتی کہ وہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، تو پھر آنے والے دنوں میں ہے. لیکن ہم نہ ہار مانیں گے اور نہ ہم ہمت ہاریں گے، بلکہ ہم مقابلہ کریں گے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ کے دوست میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے کر دیا اس پہ بھی میرے خیال میں سے سبق لینا چاہیے. ابھی جو ان پہ آنے والے حالات ہیں یہی لوگ ہیں انشاءاللہ کہ کچھ مہینے بعد ان کو چھوڑ کر کے اور بے یار مددگار چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہی حشر ان کا ہوگا جو حشر آج پی ٹی آئی کا ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی ہم مشورہ دے رہا تھا، ہم یہی جماعتی پی ٹی آئی والوں کو دوستوں کو مشورہ دے رہا تھا کہ جن لوگوں نے اور جن لوگوں کے کندھوں پہ آپ لوگ آئے ہیں اقتدار تک، تو یہ آخر آپ کو ایسے وہ دے دیں گے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا. لیکن اب دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. لیکن یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے مقتدرہ، ہمارے حکومتی یہ بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، کیونکہ جس وقت پی ٹی آئی لایا گیا تھا وہ بھی یہ ٹرمپ جو ابھی آئے ہیں تو انہوں نے اور ان کی گورنمنٹ پہ ٹرمپ تھے انہوں نے لایا. پھر جب وہاں سے ان کو ہٹا دیا تو بائیڈن کا دور تھا. اب دوبارہ ان کے ساتھ جب کچھ ہونے والے ہیں وہی ٹرمپ پھر دوبارہ واپس آ گیا. ان کو وہ خیال نہیں تھا کہ یہ حالات اس طرح ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دوستوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خدا ہوش کے ناپن لے، سب سیاسی جماعتوں کے سب میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے. اگر وہ آپ ووٹ ڈالنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس ووٹ کو مسترد کر لیں. آپ اپنے اندر اگر پہلے آپ کا تجربہ نہیں تھا، ابھی تو حالات آپ کے سامنے رفتہ رفتہ آ رہا ہے، تو اگر آپ سیاسی اور جمہوری قوتوں کے سب سے بھی نکل جائے اور وہاں سے آپ اس سے بدتر حالت آنے والے ہیں تو پھر آپ کا اس معاشرے میں کوئی مددگار اور کوئی ہاتھ دینے والا نہیں ملے گا. لہٰذا میرے ابھی 10 بستہ گزارش یہ ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ یا تو یہ ہمت کر لے کہ سیاسی جمہوری قوتیں جب متحد ہو گئے، سب ایک نشست میں متحد ہو گئے، تو میں 500 سے پھر 5، 10,000، 11,000، 15,000، 20,000 تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں. اگر پہنچوں گا تو اسی طرح اسی راستے سے پہنچوں گا، تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی ہمدردی رکھنے والے نہیں رہیں گے. لہذا میرے ان جماعتوں سے بھی یہ گزارش ہے، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت یہ جمہوری قوتوں کا ہے. ایسے نہیں کہ ایک حال اسی طرح ایک رہے گے، حالات ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. لہذا ہم آج بھی پرعزم ہے، آج ہم باہمت ہے اور ہمارے حوصلے آج بھی بلند ہے. اگر صحیح کے انتخابات انہوں نے کر دیا تو آج ہی عثمان کا مبارک ہو، اگر نہیں کر دیا تو پھر بھی مبارک ہو، کیونکہ جمہوری قوت اپنی جمہوری جدوجہد ہم نے پرعزم طریقے سے، ہمت طریقے سے ہم جاری رکھیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ کامیابی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ساجد طویل صاحب نے کی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. اب ملک کیا معاشی حالت کیا ہے، اب ملک کے چاروں منصوبوں کے اندر کیا حالت ہے. وہاں خیبر پختونخوا میں پرم ضلع میں 300 لوگ وہاں ایک ہی دن میں انہوں نے قتل کر دیا. اور اب 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے کہ وہاں نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی وہاں خوراک کی کوئی رسم وہاں ہوتے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں تو اس حادثات سے ہی حالت ہے، اور سندھ میں کیا حالت ہے ڈاکوں کا. لہٰذا اس ملک کے اندر جو حالت ہے یہ بھی مزید ہے. اور ہمارے حکمرانوں کے نہ کوئی اندر کو کوئی پالیسی ہے، داخلہ پالیسی کہ اپنے قوم کو متحد رکھ سکے، بلکہ قوم کے اندر
انتہائی انتشار ہے اور نہ باہر ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے. تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے خراب ہے کہ کوئی بھی ان کو ہاتھ ملانے کے لیے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا وہ افغانستان جس افغانستان کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور لوگ یہی کہتے تھے کہ افغانستان میں یہ مداخلت کرتے ہیں اور پھر آخر یہ جا کر کے انہوں نے دنیا کو ثابت بھی کر دیا. تو وہاں جنرل فیض صاحب وہاں گیا تو یہ دنیا کو دکھا رہا تھا کہ میں نے انقلاب آیا اور پاکستان کا یہ انقلاب ہے پاکستان کے لوگ. اب وہی اپنے آپ کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن جب نہیں رکھ سکتے ہیں تو معاملہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ دوسرے ملکوں سے آپ کے معاملات آپ ہی کی طرف سے خراب ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی آپ ان کو بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے ہم لوگ فارم 47 کے حوالے سے کہ آپ بھی اور انہوں نے افغانستان کے لیے بھی ایک فارم 47 بنا دیا تو وہاں بھی انہوں نے تعلقات کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم 45 والے یا 47 والے ہم نہیں ہیں. ایران ان کے ساتھ ان کے پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. ہندوستان تو ویسے ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے لیکن وہ ہمیں ہر وقت وہ برتری حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. لہذا ان حالات میں لوگوں کے پاس نہ خارجہ پالیسی ہے نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے. یہ عوام مجبور ہے 22 کو عوام ایک دن نکلیں گے اور اپنے اس طرح انقلاب آ جائیں گے جیسے کہ بنگلہ دیش میں آیا جیسے کہ شام میں آیا جیسے کہ دوسروں ملکوں میں آیا. اسی طرح پاکستان کے عوام بھی مجبور ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہی جمہوری سفر جاری رکھتے ہوئے پاکستان کے بقا و سالمیت کی جنگ بھی ہم یہی سیاسی جمہوری ہوتے لڑ رہے ہیں اور اسلام کے عادلانہ نظام کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ان غریب انسانوں کے اور یہ عوام کے حقوق کی جنگ ابھی بلوچستان کے سرزمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں یہاں ہمارے جو زمینات الاٹمنٹ ہو رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں تو سارے گجران والے کے لوگوں کو یا اسلام آباد کے لوگوں کو یا سندھ کے لوگوں کو ہزاروں اور سو ایکڑ زمین وہاں الاٹ ہو رہا ہے. 1,25,000 پتہ نہیں کتنے ہیں 1,50,000 پتہ نہیں کتنے ہیں سارے زمینات ہمارے معدنیات الاٹ ہو رہا ہے. بلکہ ایک منصوبہ اس طرح بھی ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں کچھ حالات سامنے آ جائیں گے کہ ہمارے جو ساحل کے جو پٹی ہے وہ زمینات بھی الاٹمنٹ ہو جائیں گے اور بلوچستان کے جو بہت بڑا رقبہ ہے آنے والے دنوں میں یہ ان کے کام آئیں گے. یہ بھی اس طرح مختلف لوگوں کو الاٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے معدنیات کے حوالے سے بھی زمینات الاٹمنٹ ہو جائیں گے ہمارے ساحل کے پٹی بھی الاٹ ہو جائیں گے اور ہمارے جہاں جہاں بھی زمین ہے وہ وہاں کے لوگوں یہاں الاٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آئندہ دنوں میں ہم اپنے سرزمین پہ ایسے مہاجر بن جائیں گے کیونکہ ہمارے ایک بادی زمین بھی ہمارے لیے رہ جائے گی. مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ لوگ معدنیات کے یا ریپبلک کے یا معدنیات کے جو پچھلے سال انہوں نے مرکز کے حوالے کیے تھے سارے بلوچستان کے معدنیات کوئلہ کرومائٹ میگنیز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گولڈ کاپر سب انہوں نے بیک جنبش قلم بل پاس کر دیا اور انہوں نے مرکز کے حوالے کر دیا. جب وہاں سردار اختر جان محمد صاحب نے تقریر کی اور جمعیت کے دوستوں نے وہاں ایک سخت مخالفت کی اور پھر کابینٹ میں ہم نے مخالفت کی پھر حکومت اس میں مجبور ہو گئے وہ بل سینٹ سے بھی واپس لے لیا اور قومی اسمبلی سے بھی واپس لے لیا. لیکن مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ لوگ تو یہ فکر ہے کہ یہ لوگ ریکارڈنگ اور معدنیات کے پورا بلوچستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کا اپنا گھر جو آپ کا بیٹھک ہے جہاں وہ بھی الاٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی الاٹ ہوا ہے. ایک کمپنی باہر سے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں انہوں نے الاٹ کیے ہیں اور کاپر ہو اس طرح حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے گھرے بھی الاٹ ہو جاتے ہیں ہمارے بیٹکے بھی الاٹ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہ ہمارے قبری بھی الاٹ نہ کر لے کہ ہمارے مقبروں کو بھی الاٹ نہ کر لے. یہ الاٹمنٹ کا شغل ہے اور یہ حکومت یہ جو 47 والے وغیرہ جو لاتے ہیں اسی مقصد کے لیے لاتے ہیں تاکہ یہ نہ کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ضروری بل آج بھی اسمبلی میں آ رہا ہے
کہ ہاں زری ٹیکس لگا رہا ہے، بلوچستان کے عوام پہ زری ٹیکس لگا رہا ہے. یہ تو ہمارے عوام بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کا ایک ذہنیت بن گیا کہ سیاسی جماعتوں سے کوئی رابطہ نہ کرنے. اب یہ سیاسی جماعتوں سے جب آپ رابطہ نہیں رکھیں گے، ایک تو انہوں نے یہ 20-20 لاکھ روپے دے دیا اور سارے کمبے اور ٹرانسفارمر وغیرہ اٹھانا شروع کر دیا، اور اس کے قیمت 20 لاکھ روپے تو ان کے کمبوں کی قیمت ہے، ان کے ٹرانسفارمر کی قیمت ہے جو انہوں نے اپنے پیسوں پہ لیے ہوئے. لیکن لوگ خوش ہے کہ ہمیں 20-20 لاکھ روپے مل گیا. اب آگے جا کے آپ تو 1 منٹ کے لیے، 1 ٹوبیل کے 1 بوند کے لیے آپ کو وہاں آپ کو لوگوں میں دوری نہیں دیتے، کیونکہ آپ کے سارے کمبے وغیرہ انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اب وہاں جو فیصلہ کر لیا، اب لوگ اپنے جیب سے سولر سے وہ کیا زراعت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ بھی ٹیکس لگانا انہوں نے کر دیا کہ ابھی ٹیکس لگائیں گے، ٹیکس لگانا بھی شروع کر دیا. تو یہ بھی ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں گے. اور کل میں وہاں دبئی گیا تھا، دبئی لوگوں کے اندر ایسا خوف ہراس ہے، اربوں کروڑوں روپے دبئی حکومت پاکستان کو ٹیکس دے رہا ہے. لیکن اب دبئی کی حالت اس طرح ہے کہ بیار مدگار ان کو کہا گیا تھا کہ بس ٹیویز اور ڈی سی آپ کے تحفظ کریں گے، جنگ دہشت گردی کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور تحفظ یہ کرتے ہیں. ہمارے سارے بارڈر انہوں نے بند کر دیا. چمن بند ہے، تبتام بند ہے، ماشکل بند ہے، پنجگور بند ہے، اور جہاں جہاں ہمارے جو بارڈر ہے انہوں نے بند کر دیا. اور ہمارے روزگار کے جو ذرائع یا بارڈر سے ہوتے ہیں یا ایگریکلچر سے ہوتے ہیں، انہوں نے سارے کمبے وغیرہ اٹھانا شروع کر دیا. اور اگر ہمارے لوگوں کے زندگی کے جو کوئی بھی ذرائع ہے وہ سب انہوں نے بند کر دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے وطن کو الاٹمنٹ بھی شروع کر دیا. لہٰذا یہ 45 یا سیاسی جماعتی والے جب وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے، ادھر نہیں چھوڑتے، تو ان کا جنگ ہی جاری ہے. اور یہ آپ لوگوں کا جنگ ہے، یہ عوام کا جنگ ہے، عوام کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. لہٰذا ہم اس جنگ میں اور نہ ہم جمہوری راستہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہ ہم حوصلہ کو ہارتے ہیں. اور میں ایک بار پھر بلوچستان نیشنل پارٹی اور ان کے تمام قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ مطلب کا حمایت کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.